السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین محترم، مکتب الدعوہ توعیت الجالیات کعکیہ مکہ مکرمہ کی دعوت پر شریکہ محمد بن لادن کے تعاون سے آج ہمارے خطیب ہیں جناب فضیلت الشیخ عبدالحنان حفظہ اللہ تعالی۔ آپ کراچی سے تشریف لائے ہیں۔ کراچی میں مختلف دعوتی سرگرمیوں میں آپ مصروف ہیں۔ اللہ آپ کی مساعی جمیلہ قبول اور منظور فرمائے۔ تو ابھی شیخ صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ تمام بھائیوں بزرگوں سے گزارش ہے کہ وہ دل جمی سے تشریف رکھیں۔ شیخ صاحب کا موضوع سخن ہوگا تزکیہ نفس۔ تو اب میں بغیر کسی مقدمہ تمہید کے دعوت سخن دوں گا جناب فضیلت الشیخ عبدالحنان حفظہ اللہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور تزکیہ نفس کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شیخ عبدالحنان حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدني علما۔ سورۃ الحدید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کو درست کرنا، پاک کرنا، اپنی ظاہری شکل و صورت جسم اور لباس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی حالت کو سنوارنا ایک مومن کے لیے کتنا زیادہ اہم ہے، اس کا اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الا وان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم سنورا ہوا ہے، سدھرا ہوا ہے، درست ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑا ہوا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب،
کان کھول کر سن لو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا، وہ ٹکڑا دل ہے۔ دل پورے وجود کا بادشاہ ہے، پورے وجود کا دار و مدار اس پر ہے۔ جس طرف دل حکم کرتا ہے آنکھیں اس طرف دیکھتی ہیں۔ دل جس چیز کے لیے حکم کرتا ہے ہاتھ ادھر لپکتے ہیں، قدم اٹھتے ہیں، کان ادھر متوجہ ہوتے ہیں، اور جدھر دل نہ چاہے آنکھیں ہوتے ہوئے بھی انسان نہیں دیکھتا، سنی انسنی کر دیتا ہے، ہاتھ ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف نہیں بڑھاتا، اس لیے کہ سارا وجود تابع ہے دل کے۔ دل اگر اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے تو پورا وجود اللہ کے حکم کا تابع فرمان ہے، اور اگر دل بگڑ جائے، نفس بگڑ جائے، باطن خراب ہو جائے تو ظاہر جتنا چاہے درست کر لیں، جتنا مزین کر لیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اسی لیے دلوں کو نرم کرنے کے لیے اور اس دل کو شیطان کے حملے سے بچانے کے لیے، گناہ سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو اہم نسخے ذکر فرمائے ہیں اس آیت کریمہ میں۔ فرمایا الم یأن للذین آمنوا، کیا وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دلوں میں خشیت الہی پیدا ہو جائے اللہ کے ذکر سے، ذکر اللہ سے ان کے دل ڈر جائیں، نرم ہو جائیں، رقت طاری ہو جائے، سدھر جائیں، درست ہو جائیں ذکر اللہ سے۔ وما نزل من الحق، اور جو حق اللہ نے نازل کیا ہے قرآن مجید اس کے ذریعے سے، ان دو چیزوں سے دل درست ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں۔ ذکر اللہ تو قرآن مجید میں بارہا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور اس کی اہمیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بہت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اگر ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا تو اس کی مثال، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے اس کی مثال فرمایا یوں سمجھ لو، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت۔ ایک شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور ایک اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ یہ نہیں کہا شیطان کا ذکر کرتا ہے، یہ نہیں کہا گناہ کر رہا ہے۔ گناہ کرنا یا کسی نافرمانی میں اپنے آپ کو ملوث کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، صرف اللہ کے ذکر سے غافل ہے، صرف اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہے، چپ ہے، خاموش ہے۔ فرمایا ان دونوں میں اتنا فرق ہے کہ ایک زندہ ہے، دوسرا مردہ ہے۔ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے گویا کہ وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے گویا کہ وہ مردہ ہے، لاش ہے۔ اب ہم دونوں کے فرق کو محسوس کر لیں کہ جب تک انسان زندہ ہے، چاہے بیمار ہو، چاہے معذور ہو، لیکن بہرحال وہ ہل جل کرتا ہے، اپنی منشا کے مطابق کوئی کام کرتا ہے، جو دل میں آئے وہ بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور جو چیز پسند نہ ہو بول نہیں سکتا، ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، اپنے خوشی اور غمی کا، اپنے محبت اور نفرت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، کوئی چیز چاہیے نہیں چاہیے۔ لیکن اگر انسان بے جان ہو پھر اسے نہ سردی کا پتہ، نہ گرمی کا، نہ اسے اپنے وجود کے حص اور حرکت کا کچھ اختیار ہے۔ جہاں لوگ چاہیں اسے لٹا دیں، جس طرح چاہے اس کو کفن میں لپیٹ دیں، جب چاہیں اس کو اٹھا کے لے جائیں۔ تو گویا کہ انسان بھی جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو چلتی پھرتی لاش ہے وہ۔ اللہ اس بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو گویا کہ ذکر اللہ سے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے، دلوں میں تازگی پیدا ہوتی ہے، نتیجتاً جسم زندہ ہے، تازہ ہے، اللہ کی تائید اور نصرت کا مستحق ہے۔ جب ذکر کی اتنی اہمیت ہے تو اس سے پھر ظاہر ہے کہ اس کے احکامات اور مسائل بھی بڑے اہم ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ جس کا جیسا دل چاہے وہ ذکر کرے، جس کا جب دل چاہے جس انداز سے چاہے ذکر کرے۔ ذکر اللہ بھی عبادت ہے، اور اس کا طریقہ اللہ کو وہی پسند ہے جو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا ہے۔ ذکر اللہ کی سب سے بہترین قسم نماز کی پابندی ہے۔ اگر کوئی شخص مصنوعی ذکر کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی ضرب لگاتا ہے، یا کوئی بھی ذکر کے کلمات اپنی طرف سے تعداد بڑھا کر 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ پڑھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، اس کے یہ ذکر کرنا اسے ایمان کی تازگی نہیں دے سکتا، بلکہ وہ مردہ اور بے جان ہے۔
اس لیے کہ ذکر کی اولین شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو سب سے بہترین ذکر نماز ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یعنی اللہ کو یاد کرنے کے لیے بہترین طریقہ ذکر کا نماز ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ جس قدر اہتمام کے ساتھ قرآن پڑھا جائے، پھر اسے سمجھا جائے، اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے، جس کا تذکرہ اسی آیت میں آگے آ رہا ہے، بہترین ذکر ہے۔ ذکر کی تیسری قسم ہے مختلف مواقع کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اس وقت اگر کچھ اور پڑھیں، اس میں کمی کر دیں، اضافہ کر دیں، تو وہ بھی ذکر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ذکر اللہ کا معنی یہ ہے، یہ نہیں کہ صرف نماز ہم شریعت کے پابند ہیں، باقی جب جہاں چاہیں جس طرح چاہیں نماز کے علاوہ باقی دعائیں اپنی مرضی سے پڑھیں۔ ہر دعا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس میں ایک لفظ کے بڑھانے اور گھٹانے یا تبدیل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص رات سوتے وقت وضو کر کے دعا پڑھتے ہوئے سوئے اور آخری کلمات یہ ہوں کہ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، تو وہ شخص اگر رات میں انتقال کر جائے گا تو فطرت پر اس کا انتقال ہوگا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، اس قدر صحابہ شوق رکھتے تھے، اس قدر توجہ سے سنتے تھے، اور اللہ نے حافظہ بھی ایسا دیا ہوا تھا کہ ایک دفعہ سنا اور یاد کر لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت یہ الفاظ دہرائے تاکہ کہیں کوئی لفظ غلط نہ ہو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ دعا بتائی ہے، اور پوری دعا پڑھی اللہم اسلمت نفسی الیک اور آخر تک، لیکن جب آخری کلمات پر پہنچے تو آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک کی جگہ کہہ دیا وبرسولک الذی ارسلت، نبی کی جگہ رسول کا لفظ، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، وہ کہو جو میں نے سکھایا ہے، یعنی بے نبی کا کی جگہ بے رسول کا کہا، جبکہ نبی اور رسول یا تو ہم مانے ہوتے ہیں، ورنہ رسول کا درجہ بلند ہے، صاحب شریعت اور صاحب کتاب کو رسول کہتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ جناب ہارون صرف نبی تھے، رسول نہیں تھے، تو نبی سے رسول کا درجہ بڑا ہے، لفظ زیادہ اہمیت والا ہے، اور وہ لفظ وہاں پر ان کی زبان پر جاری ہوا برا بن عازب کے، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، فرمایا نہیں، وہ الفاظ کہو جو میں نے بتائے ہیں۔ کیا معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر اللہ کیا وہی قابل قبول ہے جو ذکر اللہ نے بتایا ہے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ذکر کی یہ تین قسمیں ہو گئیں، نماز، تلاوت، اور مخصوص اوقات میں مسنون دعائیں جو پڑھنی ہیں جس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر خالی وقت ہے تو پھر ذکر اللہ کے بہت سارے کلمات ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 4 کلمات اللہ کو بہت پسند ہیں، احب الکلام اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں، کہ اے ابو موسیٰ کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو اللہ نے مجھے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ عطا کیا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے ہلکی بیماری غم اور فکر ہے، جسے آج لوگ ٹینشن کہتے ہیں بڑی فکر ہے، بہت ٹینشن ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ ان ساری پریشانیوں کا حل فرمایا ذکر اللہ ہے، اور بالخصوص یہ ایک کلمہ ہے، 99 بیماریوں کا اس میں علاج ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ،
آج لوگ اس کلمے کو کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، کسی سے ناراضگی ہو کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، گویا شیطان کو دیکھ کر لا حول پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ تو پاکیزہ کلمہ ہے، بہترین ذکر اذکار کے کلمات ہیں۔ ان کلمات کے علاوہ بھی جو کلمات ذکر ہو سکتے ہیں، یعنی استغفار ہے اور دوسرے ذکر اذکار کے کلمات ہیں، ذکر اب کتنا کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے کلمات کی اہمیت تو بتا دی کہ جب کوئی شخص زبان سے ذکر کر رہا ہوتا ہے تو گویا وہ زندہ ہے، اور جب کوئی شخص زبان سے ذکر نہیں کرتا گویا وہ مردہ ہے۔ تو زندگی کی کتنی ضرورت ہے ہمیں، یوں سمجھ لیجئے سانس کب کب لینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خوش ہوں تب سانس لیتے ہیں، ناراض ہو تو سانس لینا چھوڑ دیتے ہیں، یا جاگ رہے ہوں تب سانس لیتے ہیں، سو جائیں تو سانس لینا بند کر دیتے ہیں، لمحے بھر کے لیے سانس رک جائے تو پھر زندگی ختم۔ گویا وجود کی بقا کے لیے جس طرح سے سانس لینا ضروری ہے، اسی طرح سے ایمان کی بقا کے لیے اللہ سے تعلق قائم رکھنے کے لیے ذکر اللہ کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم جاگ رہے ہیں ذکر اللہ کرتے رہیں، آنکھ لگ جائے ذکر کرتے ہوئے سوئیں، آنکھ کھلے کروٹ بدلیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ اس ذکر کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص رات سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پاس اس کی گدی پہ 3 گرہیں لگاتا ہے اور کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، رات بڑی لمبی ہے تم سوئے رہو، بس اٹھنے نہیں دیتا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو جانتے ہیں کہ وہ اٹھتا ہی نہیں یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے۔ فرمایا ایسے شخص کے شیطان کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ جو سوئے رہیں اور نہ اٹھیں تو شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے۔ فرمایا جب تم رات کو اٹھ جاؤ اور 3 کام کر لیا کرو تو تمہاری یہ تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ جیسے ہی کوئی بیدار ہو تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرے، اللہ اکبر، نماز سے پہلے بلکہ وضو سے بھی پہلے۔ ذکر کی اہمیت دیکھیں کہ آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے اللہ کا ذکر۔ ایک تو معروف دعا ہم جانتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، نیند سے اٹھ کی دعا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی نیند سے اٹھے اور یہ کلمات پڑھے تو پھر جو دعا کرے گا وہ قبول ہوگی، مغفرت طلب کرے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا دعا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر کہے اللہم اغفر لی، یا جو بھی دعا کرنا چاہے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو گویا کہ نیند سے اٹھتے ہی ذکر اللہ کا وقت شروع۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے، اپنی آنکھوں کو ملتے اور بستر پہ بیٹھے بیٹھے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت فرماتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، آخر تک سورہ آل عمران کا آخری رکوع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے تھے۔ جس قدر ذکر اذکار آپ کر سکتے ہیں، وضو سے بھی پہلے بستر سے اٹھتے ہی ایک گرہ کھل جاتی ہے ذکر اذکار کرنے سے۔ پھر فرمایا وہ اٹھ کر کے وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اللہ اکبر۔ پھر وہ نماز پڑھتا ہے جو اللہ نے تقدیر میں اس کے لکھی ہے، کچھ نہیں تو 2 ہی رکعت پڑھ لے کم سے کم۔ رات کو اٹھ کے وہ کچھ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ۔ جب وہ صبح کرتا ہے تو انتہائی پھرتیلا، چاق و چوبند اور بڑا پاکیزہ نفس۔ اللہ ہم سب کو ایسا نفس عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص جو رات کو سوتا ہے اور سویا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، نہ تو وہ ذکر اذکار کرتا ہے، نہ وضو کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، تو فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، انتہائی بدترین نفس، ناپاک اور
کاہل سست نفس کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو صبح کے لیے نہیں اٹھتے، آپ دیکھیں کہ اس کی تکلیف کا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کبھی کہتا ہے بوجھل بوجھل سا سر لگ رہا ہے، کبھی کہتا ہے دل بیٹھا جا رہا ہے، کبھی کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہے طبیعت میں۔ ڈاکٹر بھی جو ہے نا اس کے مال خرچ کرواتے رہتے ہیں، یہ ٹیسٹ کرواؤ، یہ رپورٹ لے کر آؤ، یہ لاؤ، یہ دوائی لو، یہ دوائی لو، لیکن بیماری ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ خبیث النفس کسلان، ناپسندیدہ نفس، ناپاک نفس اور کاہل اور سست ہوتا ہے وہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ذکر کی اہمیت بتلائی کہ جب کوئی صبح اٹھتے ہی ذکر شروع کر دے، رات سوتے ہوئے بھی ذکر کرے۔ اسی طرح جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ عبادات میں کوئی عبادت جس کی کثرت کا حکم نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ نماز ہے، نفل نماز کوئی چاہے کہ پوری رات پڑھوں اجازت نہیں ہے، اگر کوئی چاہے دن بھر ہمیشہ روزہ رکھوں تو اجازت نہیں ہے، کوئی چاہے کہ خوب قرآن کی تلاوت کروں، روزانہ میں ایک ایک قرآن پڑھ لوں، اجازت نہیں ہے اس کی۔ عبادات میں تعین کر دیا گیا کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، لیکن قربان جائیے کہ ذکر اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کا جب حکم دیا تو کثرت کے ساتھ خوب ذکر کا حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، ایمان والو خوب اللہ کا ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح، اس کی پاکیزگی بیان کیا کرو، خوب ذکر کرو۔ اللہ اکبر، یہ کثیرہ کا ذکر، ذکراً کثیرہ کا لفظ جو ہے کہ خوب ذکر کرو، نماز کے ساتھ اللہ نے نہیں بیان کیا، بلکہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے عابد و زاہد تھے، بہت زیادہ عبادت میں رغبت رکھنے والے تھے، آپ نے ان کو تنبیہ کی کہ اتنا زیادہ عبادت میں اپنے آپ کو مصروف نہ کرو۔ ان کے والد عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے عبداللہ کو ذرا آپ نصیحت کیجئے کہ وہ ہمیشہ پوری رات تہجد پڑھتا رہتا ہے، دن بھر روزے رکھتا ہے اور اس قدر عبادت میں ہے کہ اسے دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کی شادی کروا دی تاکہ بیوی آ جائے تو کچھ مصروفیت بڑھ جائے۔ اس کی شادی ہو گئی، کئی دن ہو گئے، میں بہو سے پوچھتا تھا کہ عبداللہ کیسا ہے تو وہ بھی شرم کے مارے کہتی تھی بہت اچھا ہے۔ جب کئی دن گزر گئے تو ایک دن میں نے پوچھا تو بہو کہنے لگی کہ عبداللہ بہت شریف، بہت نیک آدمی ہے، لیکن اس نے آج تک ہمارے دامن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ اکبر، نئی نویلی دلہن گھر میں شادی ہو گئی ہے، لیکن عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں ان کی بیوی کہنے لگی سسر سے کہ ابا جان عبداللہ بہت نیک آدمی ہے، لیکن رات کو مصلی پر کھڑا نماز پڑھتا رہتا ہے، دن بھر روزے سے ہوتا ہے، اسے اب تک اس نے میرے کپڑے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب فکر ہوئی تو عمرو ابن عاص رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے بیٹے کی ساری کیفیت بیان کی۔ آپ نے عبداللہ بن عمرو سے فرمایا اے عبداللہ، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم کتنا روزہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے ہمیشہ۔ فرمایا نہیں، بس مہینے میں 3 رکھ لیا کرو، 1 10 کے برابر، 3 روزے 30 روزوں کے برابر، گویا پورا مہینہ تمہارا روزے سے گزرے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ وہ کہنے لگے مجھے اور استطاعت ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کر لو، پیر جمعرات کے روزے رکھ لیا کرو۔ کہتے ہیں مجھے استطاعت ہے۔ فرمایا ایسا کرو پھر کہ 2 دن چھوڑ کر 1 روزہ رکھ لو، مہینے کے 10 روزے رکھ لو۔ کہتے ہیں مجھے اور استطاعت ہے، مجھے اور اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ چلو 1 دن روزہ رکھو، 1 دن چھوڑ دو، یہ صیام داؤد ہیں۔ داؤد علیہ السلام اس طرح روزہ رکھتے تھے، اس سے زیادہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح نماز میں، اسی طرح دیگر عبادات میں۔ لیکن ذکر خود اللہ کہہ رہا ہے کہ کثرت کے ساتھ ذکر کرو، کثرت کے ساتھ، اور ایسا ذکر کرو کہ جہاں مصروفیت ہے، جہاں انسان بہت زیادہ مشغول ہوتا ہے، جہاں عبادات میں بھی کمی کا اللہ نے حکم دے دیا،
وہاں پر بھی ذکر اللہ کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا. یعنی میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ اگر جنگ ہو رہی ہے اور دشمن کے ساتھ مقابلے پر نماز کا وقت آ جائے تو پھر قبلہ رخ جماعت کر کے با جماعت نماز کی بھی فرصت نہیں ملے گی تو پا پیادہ سواری پر جس طرف بھی ہو اللہ اکبر کہو اور نماز کی نیت کر لو اور جنگ بھی کرتے رہو. لیکن اگر جنگ کے دوران جہاں نماز میں تخفیف ہے، نماز میں قصر ہے، ذکر اللہ کا اللہ نے وہاں پر بھی کثرت کا لفظ استعمال فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ایمان والو، اگر کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو، ڈگمگانا مت، پیٹھ پھیر کے مت بھاگنا، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. میدان جنگ میں کثرت کے ساتھ ذکر. اسی طرح سے ایک دوسرا موقع ہے، تجارت کا میدان ہے، بازار اور مارکیٹوں میں، وہاں پر بھی انسان کو مصروفیت ہوتی ہے، وہاں پر بھی اللہ کہتا ہے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. سورۃ الجمعہ ہے، فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. نماز ہو چکی، اب زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اور بازار میں، مارکیٹ میں، کاروبار میں بھی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. عام حالات میں بھی، مصروفیت کے لمحات میں بھی، کاروبار اور جنگ کے میدان میں بھی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے. لیکن ذکر کون سا اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے؟ جو ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جو آپ نے نہیں بتایا، اللہ کی ضرب لگاتے رہیں صبح سے شام تک، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر ذکر کی کچھ خاص شرائط ہیں. ایک تو یہ کہ جب ہم عام الفاظ میں ذکر کر رہے ہوں، ان تین کے علاوہ نہ تو نماز کا وقت ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور نہ ہی خاص دعائیں مخصوص اوقات کی، اس کے علاوہ ذکر کریں تو بھی ہمیں دھیمی آواز سے تاکہ سنائی دے ایسی آواز سے ذکر کرنا چاہیے. صرف منہ بند کر کے دل میں سوچنے کا نام ذکر نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بھائی نماز میں بھی غلطی کرتے ہیں کہ یوں ہاتھ باندھ کے ہونٹ ہلتے نہیں ہیں، اس کے بعد ایسی رکوع میں چلے گئے. نماز پوری پڑھ لی لیکن ہونٹ ویسے کے ویسے بندھے ہوئے ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز نہیں پڑھی. صحابہ کہتے ہیں نماز میں ہم آپ کی تلاوت کو جانتے تھے کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں. تو ان کے شاگرد نے پوچھا کہ ظہر اور عصر میں تلاوت کو آپ کیسے پہچانتے تھے؟ کہنے لگے باضطراب لحیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہلتی تھی کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو پتہ چل جاتا تھا. سری نماز ہے تو بھی منہ سے، زبان سے آواز اونچی نہ ہو، لیکن بولنا ہے، پڑھنا ہے، چپ گمسم نہیں کھڑا رہنا ہے. اور اگر نماز کے علاوہ ہے ویسے ذکر کر رہے ہیں تو نہ بہت اونچی آواز، نہ بالکل بند، بلکہ اتنی آواز سے کہ صحابہ کہتے ہیں ایک ایک نشست میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار استغفار کرتے تھے اور ہم گن لیتے تھے. کیا مطلب؟ کہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ، یا جو کلمات آپ کہتے تھے صحابہ گن لیتے تھے اتنی اونچی آواز سے. اعتدال. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ رات آپ مدینے کی گلیوں میں لوگوں کے حالات جاننے کے لیے چکر لگاتے تھے تاکہ دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے عبادت کر رہے ہیں، کس طرح سے ان کی زندگی گزر رہی ہے. ایک دن آپ گزرے تو دیکھا کہ ایک گھر سے بہت اونچی آواز سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر. یہ گھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. پھر آگے بڑھے، ایک محلے سے گزرے تو ایک گھر سے بہت ہی دھیمی آواز سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے. آواز باہر تک آئی، آپ کے کانوں میں پہنچی، لیکن آواز دھیمی تھی. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم صبح ان دونوں ساتھیوں سے رات کا تذکرہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں ابو بکر، میں رات گزرا تو تمہارے گھر سے
تلاوت کی آواز آ رہی تھی بہت ہی دھیمی، اتنی آہستہ آہستہ تم پڑھتے ہو؟ اللہ اکبر! کیا مطلب کہ آواز تھوڑی سی اونچی کرنی چاہیے؟ میں اس ذات سے سرگوشی کرتا ہوں جو دلوں کا بھید بھی جانتا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے لیکن تھوڑی سی آواز اونچی کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابو عمر میں تمہارے گھر کے پاس سے گزرا، تمہاری آواز آئی بہت زور زور سے، اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے۔ عمر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو اہم مقاصد تھے میری نگاہ میں، اس لیے میں اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا۔ ایک تو یہ کہ سوئے ہوئوں کو جگاتا، جو سوئے ہوئے ہیں وہ آواز سن کے جاگ جائیں، وہ بھی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، جاگ جائیں۔ اور دوسرا مقصد میرا یہ ہے کہ شیطان کو میں بھگاتا ہوں۔ اللہ اکبر! جتنی اونچی آواز سے پڑھوں گا شیطان بھاگے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان اس تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے، اور اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں تک کہ اذان کی آواز پہنچتی ہے۔ اذان ختم ہوتی ہے تو پھر پلٹ کر آتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے بیٹھ جاؤ، رک جاؤ، ابھی بہت دیر ہے نماز میں، ابھی وقت ہے، ابھی رک جاؤ، بہت سارے کام یاد دلاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی اقامت کہی جاتی ہے پھر شیطان بھاگتا ہے۔ اقامت کہی جاتی ہے پھر شیطان بھاگتا ہے، جیسے ہی اقامت ختم ہوتی ہے پھر پلٹ کر آ جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن چونکہ آواز بلند نہیں ہے نماز میں، تو شیطان اس وقت بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اس کے اور اس کی نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ فلاں فلاں بات یاد کر، تو بھول گیا۔ ایسی ایسی چیزیں اس کو یاد دلاتا ہے جو بالکل اس کو یاد نہیں ہے، اور اسی خیال میں وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو بھگانے کا طریقہ یہ بتایا، گویا اونچی آواز سے، لیکن اتنی اونچی نہ ہو، ہر ایک تو عمر فاروق نہیں بن سکتے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں تشریف فرمائیں اور خواتین آپ کے پاس کسی مسئلے کے بارے میں گفتگو کر رہی تھیں تو سب کی آواز اونچی۔ یہ تو فطرت ہے نا عورتوں کی کہ جہاں چند عورتیں جمع ہو جائیں تو ہر ایک چاہتی ہے میری بات سنی جائے، چاہے کوئی سنے نہ سنے، وہ اپنی بات کہے گی، دوسری اپنی بات کہے گی، شور ہی شور تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے بھئی چپ تو کرو، آواز دھیمی کرو، پہلے بات سنو ایک کی، لیکن سب بول رہی ہیں۔ اسی درمیان دستک ہوئی، آواز آئی کہ میں آ سکتا ہوں۔ یہ آواز جناب عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور عمر گھر میں تشریف لائے، عورتیں دوسرے کمرے میں چلی گئیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہنستا رکھے، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر آپ ہنس رہے ہیں؟ فرمایا عمر مجھے ان عورتوں پر تعجب ہے کہ اتنی دیر سے میں کہہ رہا تھا چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ، کوئی نہیں سن رہی تھی، صرف تمہاری آواز آئی تو ساری ڈر کے مارے چھپ گئی اس دوسرے کمرے میں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے اپنی جانوں کی دشمن، تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے ڈرا جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ تو عورتوں میں سے کسی کی آواز آئی کہ ہاں اے عمر تم سے ڈر لگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے شفیق ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے نرم دل ہیں، تم سے ڈر لگتا ہے۔ ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ کوئی جلاد کا تصور ذہن میں آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ وضاحت کی کہ اے عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو وہ شیطان راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، شیطان بھی اس راستے پر نہیں چلتا۔ عورتیں ڈریں، بچے ڈریں تو کیا بات ہے؟ کافر مشرک یہود و نصارہ نام سے لرزتے تھے، اور آج بھی جناب عمر کے نام سے شیطان ڈرتا ہے، نام سے کانپتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنی اونچی آواز سے رات کو تلاوت کر رہے تھے۔ ایک دفعہ سفر کا وقت تھا، صحابہ کرام پہاڑی پر چڑھتے ہوئے اونچی آواز سے کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، نیچے اترتے تو پڑھتے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اپنے جان پر رحم کرو، تم کسی غائب اور بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، وہ سمیع اور قریب ہے، یعنی آواز ہو لیکن بہت اونچی بھی نہیں،
تو ذکر اللہ کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ لب ہلیں، اور اگر فرض نماز سری نہ ہو، ویسے ہم ذکر اذکار کر رہے ہوں تو آواز سے تلاوت کرنی ہے۔ ہاں اجتماعی معاملات ہو جہاں بہت سارے ہوں، دوسروں کو تکلیف دینا بھی درست نہیں ہے۔ اور ذکر اذکار کا اہم اصول یہ ہے کہ وہ کلمات چاہے کسی موقع پر خاص لمحہ نہ ہو ذکر اذکار کا ہو، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات بتائے ہوں اس میں رد و بدل کرنا جائز نہیں ہے۔ وہی کلمات متبرک ہیں، وہی کلمات اللہ کے قابل قبول ہیں جو آپ نے سکھائے ہیں۔ پھر ذکر اذکار کے کچھ اصول ہیں، اور محدثین نے اس باب میں بڑی عمدہ کتابیں لکھی ہیں کہ ایک تو ذکر کرنے والا پورے یقین کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، کہ زبان سے ذکر کرنے سے اللہ اس کو اور اس کے دل کو بالخصوص شیطان کے پنجے سے بچا لیتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ذکر کلما ذکر اللہ، بندہ جب کبھی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان جو ہے، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم کے دل پر وہ قبضہ جما لیتا ہے۔ بندہ جب زبان پر اللہ کا ذکر لاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وَكُلَّمَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جیسے ہی غافل ہوتا ہے انسان ذکر اللہ سے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بار بار جو پیچھے ہٹتا ہے نا، اسی لیے اس کو اللہ نے کہا من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو بار بار وسوسے ڈالتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، ادھر ذکر ہوا ادھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہیں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جب ہم ذکر کریں تو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ نہیں، بڑے تحمل و بردباری کے ساتھ۔ آج ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور بہتوں کو دیکھا ذکر نہیں کرتے، خالی تسبیح کے دانے گھما رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہیں اور تسبیح کے دانے گھوم رہے ہیں، باتیں اپنی چل رہی ہیں اور ہاتھ میں تسبیح دانے گھوم رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ایسی تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کو شاید یہ ادا پسند آ جائے۔ یہ مذاق ہے۔ اولاً تو تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، مسنون ذکر اذکار سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر، لیکن اگر گنتی کے لیے آپ کسی چیز کو لیں تو بھی اتنا آہستہ آہستہ پڑھیں کہ کسی سننے والے کو کوئی بات آپ سنانا چاہیں اور جلدی جلدی بول جائیں تو کہے گا بھائی بات مت کرو، اگر بات کرنی ہے تو اطمینان سے کرو۔ آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف سین کی آواز آتی ہے، سس 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 سس، بھئی آپ سبحان اللہ بول رہے ہیں یا سین کی ورد کر رہے ہیں، ایسے الحمدللہ کی جگہ پر نہ معلوم کیا بول رہے ہوتے ہیں۔ تو ذکر اذکار قدر آواز سے ٹھہر ٹھہر کر پورے اخلاص اور یقین کے ساتھ، پھر دیکھیں کہ کتنی برکتیں ہیں اس کی، کس قدر فضیلتیں ہیں، اور یہ ابتدائی چیز ہے، یعنی اس کی وجہ سے دلوں میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا یہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ذکر اللہ سے ان کے دل خشیت اور خوف ان میں پیدا ہو جائے، دل نرم ہو جائے۔ وما نزل من الحق، اور جو حق اللہ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور ان جیسے نہ ہو جائیں کہ جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، یہود و نصارہ بالخصوص عیسائی۔ فطال علیہم الامد، جب زمانہ بیت گیا، عرصہ دراز گزر گیا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ ذکر اللہ سے غافل ہونے پر نمبر ایک تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور پھر دل سخت ہو جاتے ہیں، اور یہ دلوں کی سختی کبھی تو انسان کو سرے سے مردہ بنا دیتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، گناہ دھل جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا داغ، پھر اسی طرح سے نافرمانی معصیت کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں ان کے ان کاموں کے سبب جو کچھ انہوں نے بدعملیاں کی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا بل طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو یہ مہر لگ جائے، دل سخت ہو جائے، پھر تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر کسی بیمار شخص سے آپ پوچھیں
کہ کھانا کھاؤ گے تو کہتا مجھے اچھا نہیں لگتا، پانی پیو گے تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، کسی چیز کا ہے زندہ لیکن اچھا نہیں لگتا، تو یہ دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے کہ اسے نماز اچھی نہیں لگتی، اسے ذکر اذکار اچھا نہیں لگتا، سمجھ لے کہ دل بیمار ہے، کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اور ظاہر ہے کہ جب جسم بیمار ہوتا ہے تو جسم کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، دل بیمار ہو تو دل کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، عبدالرحمن اثری صاحب ہیں، دوسرے علماء ہیں، ان سے جا کر پوچھیں کہ جی میری یہ کیفیت کیسے درست ہوگی۔ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں، ذکر اذکار سیکھیں، دین سیکھیں، تاکہ دل بیمار نہ ہو۔ اور اگر توجہ نہیں دی کہ دل لگے نہ لگے، بس اٹھک بیٹھک کرنی ہے نماز کے لیے اور دل لگے نہ لگے ایسے ہی زندگی گزارنے، تو کیا ہوتا ہے؟ بیماری بڑھتے بڑھتے موت آ جاتی ہے۔ پھر جب دل مردہ ہو جاتا ہے پھر پتہ ہی نہیں چلتا۔ کتنے ہی لوگ ہیں چلتے پھرتے وجود کے ساتھ مردہ لاش کے مانند ہیں کہ دل مر چکا ہوتا ہے۔ اس بری کیفیت سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے تعلق قائم کریں، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اور بالخصوص اس انداز سے جو طریقہ، جو منہج، جو راستہ، جو الفاظ اور جو دین ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، اس کی روشنی میں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام خامیوں کو کوتاہیوں اور بالخصوص دل کی وہ بیماریاں جس میں شکوک و شبہات کی بیماری اور شہوات اور چاہتوں کی بیماری، دل کے دو اہم امراض بڑے خاص، ساری بیماریاں اس کے تابع ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے فرامین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پورا ایمان اور یقین کے بجائے پتہ نہیں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ بیماری ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ جو اللہ نے کہا وہ حق ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ حق ہے، اور باقی ساری دنیا کر رہی ہوں سارے غلط ہو سکتے ہیں۔ کثرت کو نہ دیکھو، بس وہ دیکھو کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا۔ اور بیماری کی دوسری قسم یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی چاہت بڑھ جائے، یہ بھی کھاؤں، یہ بھی پہنوں، یہ بھی لوں، یہ کماؤں، یہ کروں، خواہشات جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کی موت تو گردن کے پاس ہے اور اس کی چاہتیں اتنی لمبی ہیں۔ تو یہ خواہشات اور اسی طرح شکوک و شبہات، یہ دو بڑی بیماریاں ہیں، اور ان میں جب دل ملوث ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ دل بیمار ہے۔ ایسا نہ ہو دل مر جائے اور ہاتھ سے وہ وقت نکل جائے جس سے اصلاح کا، جیسے کسی مریض کو آپ اسپتال لے کر پہنچیں تو ڈاکٹر کہتا دیر کر دیا آپ نے آنے میں دیر کر دی، اب تو کچھ نہیں بچا، اب تو ان کی جان نکل گئی ہے، تو ڈاکٹر واپس کر دیتا ہے کہ اب لے جائیں۔ لیکن جب تک رمق ہو تو ڈاکٹر پوری کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے دل میں بھی جب تک رمق ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ ہم الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، اور ماہ رمضان میں پوری دنیا کے مسلمان بن جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں جو نام کا بھی ہے وہ مسلمان بن جاتا ہے، اور رمضان گزرتے ہی پھر دوبارہ شیطان کے وسوسے اور بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ تو اس بیمار دل کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع کی مناسبت سے یا کوئی بھی سوال اس حوالے سے اگر ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر حسن جزا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ، اللہ جزائے خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ تھے جناب فضیلت الشیخ عبدالحنان حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کے مدلل بیان پر جزائے خیر دے۔ اللہ سب کے دلوں کو ہر طرح کی بیماریوں سے، نفاق سے، شکوک شبہات سے اور دیگر طول العمر وغیرہ سے پاک صاف فرمائے۔ سب کو تزکیہ نفس کی توفیق دے۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ اس نیک عمل کے واسطے وسیلے سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ سب کو ان کے نیک مقاصد میں جائز تمنا اور ضروریات میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ اپنے مہمان ضیوف کرام، حجاج اور معتمرین کی ہر شر سے حفاظت فرمائے۔ یہ سنت کے مطابق اخلاص سے
ان فرائض کو ادا کر کے امن امان خیر عافیت اور صحت سلامت سے اپنے منزل مقصود واپس اللہ ان کو پہنچائے۔ اللہ سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابی دے، اپنے حفظ امان میں رکھے۔ اللہ آپ کا میرا حامی اور ناصر ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ So,